بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خواتین کے نماز پڑھنے کے بارے میں جانیں گے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مرد و عورت کی تخلیق، جسمانی ساخت، اخلاق و عادات، قوت و طاقت، صبر و برداشت، شرم و حیا وغیرہ میں فرق رکھا ہے، بالکل اسی طرح احکام و مسائل میں بھی مردوں و عورتوں میں تھوڑے بہت فرق کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور یہ فرق ہی عورتوں کو اسلامی معاشرے میں امتیازی شان دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، معاشرے میں عورتوں کی اہمیت کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا محافظ و نگران بنایا ہے۔ عورت کو جو تحفظ اس کا باپ، بھائی، خامند اور بیٹا دے سکتا ہے، وہ دنیا کا کوئی بھی غیر محرم مرد نہیں دے سکتا۔ اسلام عورتوں کے نان و نفقہ کی ذمہ داری مردوں پر ڈال کر فکر معاش سے بالکل آزاد کرتا ہے۔ عورت کو خامند کی عزت، آبرو، مال اور اولاد کی حفاظت اور تربیت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ عورت تو گھر کی ملکہ ہوتی ہے، بازاروں، ہوٹلوں اور کلبوں کی زینت تو عورت بالکل بھی نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عام طور پر عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تو اس گھر میں صف ماتم بچھ جاتی، اور لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے در پہ ہو چکے تھے، اور بہت سی بچیوں کو زندہ دفن بھی کیا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں، منع کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو میری مخلوق کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے؟ قیامت کے دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اور وہ بچیاں خود تمہارے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کر پوچھیں گی کہ بتاؤ ہمیں کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کیا تم نے؟ بتاؤ ذرا۔ پوری محترم سامعین، بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو ہر انسان کو اس کا پورا حق دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو قدم قدم پر عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنے اور صنف نازک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا نہ صرف حکم دیا بلکہ خود اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہترین ہوں۔ بہرحال سامعین محترم، باتوں باتوں میں بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اور کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ انشاءاللہ تعالی پھر کسی وقت اسلام میں عورت کا مقام کے موضوع پر گفتگو کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ جی سامعین، خواتین کا طریقہ نماز تو توجہ سے سن لیجئے کہ عورت کے قیام میں دونوں پاؤں ملے ہوئے ہوں، نیز رکوع اور سجدہ میں ٹخنے بھی ملے ہوئے ہوں۔ تکبیر تحریمہ کے لیے عورتوں کو ہر حال میں دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ اٹھانے چاہیے، باہر نہ نکالیں۔ عورتوں کو صرف اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ عورتوں کو تکبیر تحریمہ کے بعد سینہ پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ عورت اپنی داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھے، نہ ہلکا بنائے اور نہ کلائی کو پکڑے۔ رکوع میں زیادہ نہ جھکے، صرف اس قدر جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، رکوع میں گھٹنوں کو نہ جھکائے، کوہنیاں پہلوؤں سے ملی ہوئی ہوں۔ سجدہ میں دونوں پیر انگلیوں کے بل کھڑے نہ کرے، پیر داہنی طرف نکال کر بائیں سرین پر بیٹھے اور خوب سمٹ کر سجدہ کرے۔ اتحیات میں پیر داہنی طرف نکال کر سرین پر بیٹھے، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور نماز میں کوئی امر پیش آوے یعنی کوئی آگے سے گزرے تو تالی کی بجائے سبحان اللہ کہے۔ عورت ہر نماز خواہ جہری ہو یا سری ہو، یعنی جس نماز میں قرات اونچی کی جاتی ہے جیسا کہ فجر کی نماز ہے، اور
عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، تو مسجدوں کے اندر تو امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ خاص سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، قرات آہستہ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چند اور باتیں بھی ہیں جن کا خیال رکھیں کہ عورت نہ تو اذان دے سکتی ہے، عورت مسجد میں اعتکاف بھی نہ کرے، عورت فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھے، عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، عورت ایام تشریق میں یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر جو تکبیرات کہی جاتی ہیں تو ان میں بھی عورت یہ خیال رکھے کہ تکبیر آہستہ پڑھے۔ عورت پر عیدین کی نماز واجب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔